درس حدیث ویکلی جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہفتہ وار، تو اللہ پاک کے فضل سے اور اللہ پاک کے کرم سے ہمارا جو درس حدیث ہے تو اس کی جو روایات ہیں وہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ مکمل ہو چکی تھیں 984 تک 984 روایات اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری مکمل ہو چکی تھیں، اور آج کا ہمارا جو درس ہے باب الجماعت و فضلہا، نماز با جماعت اور اس کی فضیلت کا بیان، نماز با جماعت اور اس کی فضیلت کا بیان۔ آج سے تقریباً چند دن پہلے اس طرح ہوا کہ میری طبیعت کے اندر یہ بات آئی تھی کہ میں اس طرح کروں کہ آپ دوستوں کے سامنے نماز با جماعت کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، چونکہ ان دنوں میں ابو داؤد شریف دیکھ رہا ہوں، ابو داؤد شریف کا مطالعہ، ابو داؤد شریف میرے زیر مطالعہ ہے، تو وہاں پر جو احادیث مبارکہ ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرامین ہیں اس باب کے متعلق، اس باب کے اندر یعنی نماز با جماعت کی کیا فضیلت ہے اس کے متعلق، تو میں نے کہا کہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پروگرام کی میں نے تیاری کی تھی، بہرحال بات رہ گئی تھی، تو ابھی اتفاق کی بات یہ کہ وہی مشکات شریف کا ہمارا جو درس جاری ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، میرے خیال میں اب 3 برس مکمل ہونے کو ہیں، تو وہ جو ہمارا درس ہے تو اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب باب یہ باجماعت، نماز باجماعت کا یہ باب آ گیا اس کی فضیلت کے متعلق۔ تو یہ میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ماڈرن ایج کے اندر، موجودہ دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جماعت کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر پڑھ لیں، ورنہ جہاں پر آپ کی مرضی آئے، اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ اپنے حجرے کے اندر ہیں، جہاں پر بھی آپ کی مرضی آتی ہے آپ پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس طرح کہ بہت زیادہ رعایت نہیں دینی چاہیے۔ ویسے بھی ہمارے جو لوگ ہیں اس زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج رجب پاک کی 20 تاریخ ہے 1445 ہجری اور 31 جنوری سن 2024 بدھ کا دن ہے۔ یہ ہمارا جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں تو یہ دور، اس زمانے کے اندر ہماری جو ہمتیں ہیں یہ پست ہو چکی ہیں، ہماری جو طبیعت ہے یہ آسانی کی طرف مائل ہے، اور عبادت یاد رکھیں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر تو اس میں جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اتنا اس کا اجر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو اس طرح رعایت نہیں دینی چاہیے کہ آپ نے اس طرح پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، نہیں، اس کی ایک اہمیت ہے، نماز با جماعت کی ایک اہمیت ہے، نماز با جماعت کی ایک فضیلت ہے، تو اس کے اوپر لوگوں کو ابھارنا چاہیے اور ان کو یہ کہیں کہ تمہاری اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی عذر کے باعث اگر آپ سے جماعت رہ جائے وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے بیان کروں گا کہ کون کون سے عذر ہیں کہ جن کی وجہ سے باجماعت نماز اگر آپ نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات بھی نہیں ہے، آپ پیچھے چلے جائیں، لیکن وہ عذر واقع ہی ہونا چاہیے۔ تو اس عذر کے بغیر، یعنی وہ جو عذر ہیں ان کے بغیر، احزار کے بغیر، وہ جو عذر ہیں ان کے بغیر اس طرح کہ آپ جماعت کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضروری جو مسائل ہیں وہ بھی میں عرض کر دوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ ابھی اس طرح کہ سب سے پہلے نماز با جماعت کی جو حیثیت ہے اس کے اوپر گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورہ بقرہ شریف، اور سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 43، یہاں پر یہود کا ہی ذکر ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ آیت نمبر ہے 42، یہ آیت نمبر 42 ہے، اور آگے آیت نمبر 43 وہ کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز مسلمان ہو کر۔ کن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ یہود کو۔ ظاہری سی بات ہے کہ یہ 18 رکوع جہاں پر کفار کا ذکر ختم ہوتا ہے اس سے آگے پھر 18 رکوع جس طرح میں درس قرآن کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں، یہ یہود کی رویداد ہے، ان کے جو جرائم ہیں ان کی تفصیل ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم مسلمان ہو کر نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ
ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس مقام کے اوپر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ علماء کی اکثریت یعنی اکثر علماء نے اس مقام سے، اس جگہ سے استدلال کیا ہے نماز باجماعت کی فرضیت کے اوپر، نماز باجماعت کی فرضیت کے اوپر۔ یعنی اس ورکعوا مع الراکعین، تم رکوع کرو، تم کیا کرو؟ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو جلالین شریف کا اشیاء ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ چونکہ جو ان کی عبادت تھی اس کے اندر رکوع نہیں تھا، تو بالخصوص اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ اسی قبیل سے کہ کسی چیز کا نام رکھ دینا اس کی جز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یعنی دیکھیں نا، اب جو رکوع ہے نا، رکوع، تو اب رکوع کس کا جز ہے؟ نماز کا جز ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ نماز قائم کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی آپ نماز پڑھیں، رکوع کریں یعنی نماز پڑھیں آپ۔ مع الراکعین، جو رکوع کرنے والے لوگ ہیں یعنی باجماعت۔ اب جو اکٹھے ہو کر رکوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رکوع کرتے ہیں، تو ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز کی فرضیت کے اوپر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کے اوپر استدلال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر علماء کی اکثریت نے نماز کے باجماعت ہونے کے اوپر، اس کی فرضیت کے اوپر استدلال کیا ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے۔ دیگر بھی ٹھیک ہے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ بھی ہمارے الحمدللہ تعالی علم کے اندر ہے، لیکن دیکھیں نا، جو بات ہماری مطلب گفتگو سے میل کھاتی ہے اور جس کو اکثریت نے اختیار کی ہے، تو یہ کیا ہے کہ آپ نماز ادا کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ یہ تو ہو گیا نا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی گفتگو۔ اب اسی کے ساتھ اسی مقام کے اوپر امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر جلالین کے اندر کیا لکھا ہے؟ آپ تفسیر جلالین کے اندر فرماتے ہیں کہ ورکعوا مع الراکعین صلوا مع المصلین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ، اے لوگو تم نماز ادا کرو نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ، صلوا مع المصلین محمد یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریف ہیں اور ان کے صحابہ ہیں، یعنی حضور مسلمان ہو جاؤ اور حضور کے ساتھ اور حضور کے جو صحابہ نماز قائم کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، تم بھی اس طرح جماعت کے ساتھ نماز قائم کرو۔ صلوا مع المصلین محمد و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں یہ قرآن پاک سے جو اشارہ نکلتا ہے اور علماء نے جو استدلال کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ کہ آپ لوگ کیا کریں؟ آپ لوگ نماز ادا کریں نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ اب دوستو یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی ہے، یہ تو تھا نا ہمارا قرآن پاک سے استدلال، کمی بیشی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس معاف فرمائے ہم چونکہ جو دین سمجھتے ہیں جو دین سیکھتے ہیں وہ اسلاف کی فام سے ہی سیکھتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ وہ کیا کہتے ہیں کہ لقمہ نہیں ڈالتے، تو جو کچھ اسلاف کی فام ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے نماز باجماعت کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ اب اس کو سپورٹ کرنے والی جو روایات ہیں وہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، مشکات شریف جو ہمارا درس ہے یہ اسی سے میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں اور بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، چونکہ جماعت کے اور بھی کچھ مسائل ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ بھی بیان کر دوں، اور چونکہ یہ جو ہر باب ہوتا ہے اس کی 3 فصلیں ہوتی ہیں اور میری کوشش کافی عرصے سے یہی ہے کہ میں ایک نشست کے اندر گھنٹے سوے گھنٹے کے اندر یہ تینوں فصلیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں۔ بہرحال وقت کی کمی ہوتی ہے اور بعض دفعہ کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اب اس طرح کہ میں نے آج ارادہ یہ کیا کہ 2 فصلیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور پھر اگلی ہماری جو نشست ہوگی تو اس اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیسری فصل پڑھیں گے، اور تیسری فصل کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالیٰ چند روایات جو ابو داؤد شریف کی وہ بھی ساتھ شامل کر دیں گے۔ لیکن اس سے بھی پہلے چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز باجماعت اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نماز باجماعت کی، آیا یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ملا علی قاری صاحب نے بھی لکھا ہے اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، اور دیگر فقہاء احناف نے بھی لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نزدیک جماعت فرض عین ہے،
جماعت کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ کن کے نزدیک؟ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک، اور جمہور علماء کے نزدیک، جمہور احناف کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور یہی ٹھیک ہے۔ جماعت کی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہ یہ سنت ہے، اور یہی بات ٹھیک ہے۔ اب جنہوں نے فرض عین کہا ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اکثر جو علماء ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سنت ہے، اور بعض احناف، بعض شوافع وہ یہ بھی کہتے ہیں، بعض احناف بھی اور بعض شوافع بھی، دروازہ آگے کر دیں، بعض احناف بھی یہ کہتے ہیں اور بعض شوافع بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہ یہ ہے فرض کفایہ۔ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ تو تین باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں۔ ایک سنت مؤکدہ کی کہ جو اکثر علماء کا ہے، نظریہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل کا نظریہ کیا ہے؟ فرض عین کا ہے، اور دیگر کچھ علماء جن میں شوافع بھی ہیں، احناف بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور مالکیہ بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ تو تین قول ہو گئے، فرض کفایہ، سنت مؤکدہ اور فرض عین۔ یہ تین باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں، اور باقی انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو آگے انشاءاللہ تعالی میں وہ مسائل، بلکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے تو اس کو بھی بیان کر دوں۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ چلو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ فرض عین کس نے کہا ہے۔ امام احمد کا یہ قول ہے، امام ابو داود کا ہے، حضرت عطا کا ہے، حضرت ابو ثور کا ہے، تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ان میں شوافع ہیں، اور علامہ طیبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ امام شافعی کی ظاہر تصریحات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جماعت فرض کفایہ ہے۔ اکثر صحابہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ اکثر صحابہ کا مذہب کیا ہے؟ کہ جماعت کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اکثر صحابہ کا مذہب کیا ہے؟ کہ جماعت کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب ہماری گفتگو دیکھیں نا، دو باتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن پاک سے استدلال، ورکعوا مع الراکعین۔ امام ابن کثیر نے کیا لکھا ہے کہ علماء کی اکثریت نے، یعنی اکثر علماء نے، جمہور علماء نے یہاں سے نماز کی فرضیت کے اوپر استدلال کیا ہے، اور دوسرا آپ کو مذاہب معلوم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک، صاحب عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ فرض عین ہے۔ جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور بعض شوافع، مالکیہ اور حنفیہ میں سے امام طحاوی اور امام کرہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ یعنی دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ اکثر احناف یعنی جمہور احناف کیا کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن بعض احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اور وہ بعض احناف کون ہیں؟ وہ بعض احناف امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں، اور امام کرہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں۔ بعض احناف کون ہیں؟ امام کرہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے نا بات؟ تو اب دیکھیں، چند مسائل میں ضروری آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آگے جا کے میں نے 2 فصلیں بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس وقت کے اندر اندر یہ بات مکمل ہو جائے۔ بہرحال چلو اگر رہ گئی تو کوئی بات بھی نہیں، انشاءاللہ تعالی وہ پھر زندگی ختم تو نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمیں بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اللہ رسول کی باتیں یہ جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب 2 باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، چونکہ یہ جماعت کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، جس وقت آپ جماعت کرواتے ہیں، تو اب جس وقت آپ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو پہلے آگے کس کو کرنا چاہیے؟ یعنی چند بندے اکٹھے نا، مرد، وہ ان کی بھی ایک شرائط ہے نا کہ مسلمان ہوں، آزاد ہوں، عاقل بالغ ہوں، تو ان کے اوپر کیا ہے؟ وہ جماعت ہے، جماعت ان کے اوپر کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، بغیر جماعت کے وہ نماز نہ پڑھیں۔ تو اب چند لوگ اکٹھے ہیں تو کچھ کوالٹیز ایسی ہونی چاہیے، ان کا سٹیٹس کچھ ایسا ہونا چاہیے، سٹیٹس ایسا بیان ہونا چاہیے کہ جس کو مقدم کیا جائے۔ یعنی ان میں سے چند لوگ جو اکٹھے ہوئے، ان میں سے کون حقدار ہے امامت کا؟ احق بالامامہ، امامہ کون ہے؟ یعنی جو زیادہ حقدار ہے کس کا؟ امامت کا۔ تو اب آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ایک ہے قرات، نمبر 2 علم، نمبر 3 ورع، نمبر 4 تقوی، نمبر 5 بڑی عمر کا ہونا، کبیر السن شخص جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 5-6 صفات ہیں امامت کے لیے، ان کا ہونا ضروری ہے۔
لیکن ان میں دو کو زیادہ حیثیت دی گئی ہے، ایک قرات کو اور دوسرا علم کو، یعنی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے، اور دوسرا بندہ قاری ہے، تو ان دو کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی جو صفات میں نے 5 یا 6 آپ کو گنوائی ہیں نا، ورع، تقوی وغیرہ وغیرہ، ان میں سے ان دو کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو میں پھر کس کو ترجیح دی جائے، ان دو میں کس کو ترجیح دی جائے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا زیادہ قاری ہوگا اس کو جماعت کے لیے مقدم کیا جائے گا، جو قرآن کا زیادہ قاری ہوگا اس کو جماعت کے لیے کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہی ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت یؤم القوم اقرؤہم بکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت وہ کرے کہ اقرؤہم بکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت وہ کرے جو قرآن کو سب سے زیادہ اچھا جاننے والا ہو، یعنی قرآن کا قاری ہو، تجوید کے ساتھ جو قرآن کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ یعنی جو پڑھ سکتا ہو قرآن مجید، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کو آگے ہونا چاہیے۔ یہ کن کی دلیل ہے؟ امام ابو یوسف کی اور امام احمد کی۔ یعنی دیکھیں نا، امام ابو یوسف کا اور امام احمد کا مذہب کیا ہے کہ قاری کو آگے کیا جائے گا۔ تو جب قاری کو آگے کیا جائے گا تو اس کے اوپر آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات شریفہ نے فرمایا ہے کہ قاری کو آگے کیا جائے گا۔ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں، اور اکثر احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ روایت اور جتنی بھی وہ روایات کہ جن کے اندر قاری کو مقدم کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی قاری آگے ہوگا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا جو قاری ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، یعنی وہ قرآن اسی طرح نہیں پڑھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے سمجھ کے۔ یعنی دیکھیں نا، بعد کے اندر تو اس طرح کہ یہ باقاعدہ ایک شعبہ بن گیا ہے، باقاعدہ ایک فن کی صورت اختیار کیا گیا اور باقاعدہ اس کی کلاسز ہونے لگی ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو بندہ قرآن پاک کا سب سے زیادہ قاری ہوتا تھا وہ قرآن پاک کا سب سے زیادہ عالم بھی ہوتا تھا۔ یعنی اس شعبے کو، علم قرات کو علم دین کے شعبے سے الگ نہیں کیا گیا تھا، لہذا اس زمانے کے اندر جو قاری ہوتا تھا وہ سب سے بڑا عالم بھی ہوتا تھا۔ تو اس حدیث پاک کا پھر معنی کیا ہے کہ جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو، قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو۔ اب سمجھ گئے نا آپ نا؟ تو یہ مذہب کس کا تھا؟ یہ مذہب تھا امام ابو یوسف کا اور امام احمد کا، اور اس کا جواب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جس احادیث سے آپ استدلال کرتے ہیں تو وہاں پر اس زمانے کے اندر قاری سے مراد عالم ہی ہوتا تھا کہ جو قرآن کو پڑھنے والا ہوتا تھا وہ قرآن کو جاننے والا بھی ہوتا تھا۔ اور جمہور کا یعنی امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جمہور علماء کے نزدیک عالم یعنی قرآن پاک کا سب سے بڑا عالم، تو عالم دین کو قاری قرآن کے اوپر مقدم کیا جائے گا۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ جمہور کا مذہب ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ جمہور کا مذہب۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مرض وفات تھا، تو اس مرض وفات کے اندر آپ لوگ اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات شریفہ ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے مقدم کیا تھا کن کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات شریفہ کو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اب دیکھیں نا، وہاں پر اگر قاری کو ہی آگے زیادہ جو قرات جاننے والے ان کو آگے کرنا مقصود ہوتا تو اس زمانے کے اندر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود تھے، حضور علیہ السلام ان کو آگے کر دیتے۔ یہ دلیل ہے جمہور کی اور احناف کی دلیل، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت ابوبکر کے لیے حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن امامت وہ کرائے گا کہ جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہو، زیادہ عالم ہو۔ تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ امامت کے لیے شرط کس کی ہے؟ کتاب اللہ کے عالم ہونے کی، یعنی جو زیادہ علم والا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو مقدم کیا جائے گا امامت کے لیے۔ یہ پہلا مسئلہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا مسئلہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ غلام، دیہاتی، فاسق، اندھا اور اسی طریقے سے جو شخص نکاح کی پیداوار نہیں ہوتا،
برائی کی پیداوار ہوتا ہے اس کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ امامت ایک بہت بڑا منصب ہے، تو اس کے اندر لائق فائق آدمی کو، صاف ستھرے آدمی کو، متقی آدمی کو، جس کے اوپر کسی قسم کی تہمت نہ ہو، زیادہ پڑھے لکھے کو، زیادہ ستھرے شخص کو ہی آگے کرنا چاہیے۔ تو ظاہری سی بات ہے، آپ غلام کی حیثیت کو بھی آپ جانتے ہیں، دیہاتی کی حیثیت کو بھی آپ جانتے ہیں، فاسق فاجر کی حیثیت کو بھی آپ جانتے ہیں، اندھا جو ہے دیکھیں اس کی حیثیت کو بھی آپ جانتے ہیں، اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ اپنے جو مسائل ہوتے ہیں صفائی ستھرائی کو ان کو زیادہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو شخص نکاح کے بغیر پیدا ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے اس کو بھی معاشرے کے اندر لوگ طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر ایک گالی کی صورت وہ اختیار کرتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اس لیے لوگ اس کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو ان لوگوں کو آگے کرنا مکروہ ہے، احناف کے نزدیک وہ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات اضافہ میں کر دوں کہ اگر ان لوگوں کو آپ نے آگے کر دیا ہے اور ان لوگوں نے نماز پڑھا دیے تو نماز ہو جائے گی، نماز جائز ہے، اگرچہ بہتر یہ تھا کہ ان کو آگے نہ کیا جاتا۔ بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اور ایک دوسری بات اس کے ضمن میں یہ بھی یاد رکھیں، اگر یہ لوگ صاحب علم و فضل ہیں، یعنی ایک اندھا شخص ہے لیکن بہت بڑا عالم ہے، اسی طریقے سے دیہاتی شخص ہے، فاسق ہے لیکن علم کے اندر بہت زیادہ ہے، تو اس کو آگے کر دیں۔ پھر ان کو آگے کرنا کسی قسم کی کوئی مکروہ وغیرہ نہیں ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ امام جو ہوتا ہے اس کو مناسب یہ ہے کہ وہ لمبی نماز نہ پڑھائے، طویل نماز وہ نہ پڑھائے، یعنی خود آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو جتنی مرضی آپ لمبی گفتگو کریں، جتنی مرضی آپ لمبی قرات کریں، لیکن جس وقت آپ کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، تو پھر ان کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کے رونے دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو امام نماز کو کیا کرے؟ لمبا نہ کرے۔ امام کو نماز میں زیادہ بڑی صورتیں پڑھنا جو مقدار مسنون سے زیادہ ہوں، مقدار مسنون سے زیادہ ہوں، یا رکوع اور سجدے میں بہت زیادہ دیر تک رہنا مکروہ ہے، بلکہ امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کی حاجت اور ضرورت اور ذوق وغیرہ کا، یہی باتیں جو میں نے کی وہ آ گئی ہیں، خیال رکھے، بلکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون سے بھی کام کرنا بہتر ہے، تاکہ لوگوں کا حرج نہ ہو جو قلت جماعت کا سبب بن جائے۔ یعنی مسنون مقدار کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے، لیکن بعض صورتوں کے اندر مسنون جو مقدار ہوتی ہے اس سے بھی خیر کام کر دیں، کوئی بات بھی نہیں۔ دیکھیں نا، کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی نے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، کسی نے امتحان دینے کے لیے جانا ہوتا ہے، کسی کی گاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ خواتین باہر کھڑی ہوتی ہیں، کئی دفعہ میں نے اس طرح دیکھا ہے شہروں کے اندر، اٹک شہر کے اندر میں ہوتا ہوں، کئی دفعہ میں نے نماز دیکھتا ہوں، وہ آتے ہیں موٹر سائیکلیں کھڑی کرتے ہیں، ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پر ان کو رکاوٹ دے دیتے کہ تم 2 منٹ کھڑی رہو، میں ان کے پاس پھر بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں کو اکثر میں نے دیکھا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ ماؤں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی دکان کے اوپر کسی کے کھلونے توڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مسائل ہوتے ہیں نا۔ تو کوشش ایسے موقع کے اوپر یہی کرنی چاہیے کہ میرے پیچھے زیادہ مسافر لوگ ہیں، لہٰذا جو مسنون مقدار ہے اس سے بھی اگر آپ کام کر دیں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اب مسنون مقدار کیا ہے یہ بھی دیکھیں، جو ہمارا باب اس کتاب الصلاۃ چونکہ جاری ہے کافی عرصے سے، بسم اللہ۔ مسنون مقدار کیا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر یہاں پر انہوں نے حاشیوں کے اندر جو لکھا ہے، کہتے ہیں فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں سورہ طارق سے سورہ لم یکن الذین کفروا یہاں تک، اور مغرب میں سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہ سے آخر قرآن تک، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تک پڑھنا کیا ہے، یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 نمازوں کے اندر آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فجر اور ظہر میں حجرات سے لے کر بروج تک، عصر اور عشاء میں طارق سے لے کر لم یکن الذی تک، اور مغرب میں سورہ زلزال سے لے کر آخر قرآن تک، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس میں کوئی مشکل بات بھی نہیں، بس اسی کے اوپر آپ اس طرح کریں کہ قرات کریں۔ آگے یہ یاد رکھنا کہ عورتوں کی جو جماعت کا مسئلہ ہے، احناف اس کو مکروہ کہتے ہیں، احناف اس کو کیا کہتے ہیں؟ عورتوں کی جماعت کا مسئلہ، یعنی چونکہ جماعت کے مسائل چل رہے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ جماعت کی فضیلت بتانے سے پہلے کچھ چند مسائل یہ بھی آپ کے ذہن نشین میں کر دوں۔ لڑکیوں کی جو جماعت ہے، احناف اس کو مکروہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ احناف اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ وَيَقْرَأُ لِلنِّسَاءِ اچھا چلو چھوڑ ہی دیں اس کو، اور مکروہ ہے
کس کی جماعت؟ عورتوں کے لیے، یعنی تنہا جو عورتیں ہیں تو اکٹھی عورتیں ایک مقام کے اوپر ہو گئی ہیں 10 سے 15 ہیں، تو ان کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کی جو امام ہے، لڑکیوں کی جو امام ہے، وہ آگے نہ کھڑی ہو بلکہ درمیان کے اندر، صف کے اندر ہی وہ کھڑی ہو کر، یعنی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت ہے تو مکروہ ہے، تحریمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ کرتی ہیں تو جس طرح ننگے لوگ ایک مقام کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو وہ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو ان کا امام درمیان کے اندر کھڑا ہوگا۔ اب یہاں پر مکمل جس کے پاس بالکل کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے وہاں پر یہ تو مراد نہیں ہو سکتا، شاید یہاں پر مراد احناف کی یہی ہو کہ جن کے پاس لباس تھوڑا کم ہوتا ہے کہ وہ نیچے جس وقت سجدے میں جائیں گے تو ان کا سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے لباس جن کے پاس تھوڑا گزارے لائق ہے، ایک ہاتھ چادر ہے ان کے پاس، یا ایک ہاتھ شلوار ہے، ایک ہاتھ قمیض ہے، کچھ بھی ہے، تو شاید اس سے یہ مراد ہو۔ بہرحال وہ ننگے کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ ننگے اگر جماعت کروائیں گے تو ان کا امام درمیان میں کھڑا ہوگا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عورتیں لڑکیاں امامت کروائیں گی تو ان کی جو امام ہے، لڑکیوں کی جو امام ہے، تو وہ امام کہاں پر کھڑی ہوگی؟ امام کھڑی ہوگی ان کے درمیان کے اندر۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا آپ کو اس بات کی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ مسلک حنفیہ کا اور مالکیہ کا اور حنابلہ کا۔ اچھا نہیں، سوری، یہ مالکیہ اور حنفیہ کا، یعنی علماء احناف اور امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک، علماء احناف کے نزدیک اور علماء مالکیہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکیوں کی جماعت مکروہ ہے، تحریمی ہے، لیکن حنبلی حضرات اور شافعی حضرات، ٹھیک ہے، حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ہم احناف کیا کہتے ہیں اور مالکیہ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام ابو حنیفہ، آپ کا مذہب کیا ہے کہ یہ جماعت مکروہ ہے، لیکن امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کے نزدیک لڑکیوں کی جماعت مستحب ہے، یعنی وہ بھی کرا سکتی ہیں، وہ بھی کیا کر سکتی ہیں؟ کرا سکتی ہیں۔ سمجھ گئے نا آپ اس بات کو؟ تو یہ چلو، یہ بھی آپ کو مذہب بھی پتہ چل گیا کہ پہلے دو جو ائمہ ہیں، یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے نزدیک لڑکیوں کی جماعت مکروہ ہے، اور پچھلے دو جو ہیں یعنی امام شافعی صاحب اور امام احمد ابن حنبل، ان کے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا؟ اچھا، آگے بڑھیے۔ کہتے ہیں کہ جماعت کے لیے جس وقت دو آدمی اکٹھے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی صرف دو آدمی ہیں، تو صرف دو آدمی اس طرح ہے کہ امام دائیں طرف یعنی رائٹ سائیڈ کھڑا کرے گا اپنے مقتدی کو، یعنی صرف دو ہی بندے ہیں اس مسجد کے اندر اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو امام کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا مقتدی۔ اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اس کا مقتدی۔ یہ دائیں طرف کھڑا ہوگا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کس طرح کھڑا ہوگا اس میں اختلاف ہے تھوڑا، یعنی بالکل امام کے ساتھ جڑا ہوا کھڑا ہوگا یا امام سے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوگا۔ اب اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ امام محمد کے نزدیک مقتدی اپنا پنجہ امام کی ایڑی کے برابر میں رکھے گا، امام کی جو ایڑی ہے، ایڑی اس کے برابر میں مقتدی کا پنجہ ہونا چاہیے۔ یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں نا پاؤں کی، پنجہ 5 انگلیاں جو ہوتی ہیں، تو یہ آپ کا پنجہ جو ہے نا، یہ امام کی ایڑی کے برابر ہو، یعنی امام سے آپ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ کس نے کہا؟ یہ کہا ہے امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ مذہب ہے کہ امام کا جہاں پر پاؤں ہے، اس کی جہاں پر ایڑی ہے، تو اس کے برابر میں مقتدی کا پنجہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فقہائے احناف نے کہا کہ اگرچہ دلیل کے اعتبار سے شیخین کا قول راجح ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا، لیکن تعامل امام محمد کے قول کے اوپر ہے۔ شیخین کا یعنی شیخین کا نظریہ کیا ہے کہ برابر کھڑے ہوں گے، جہاں پر مقتدی کھڑا ہوگا وہاں پر بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا کھڑا ہوگا امام اور مقتدی بالکل اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ یہ شیخین کا مذہب ہے، لیکن فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے، تعامل اور ناس اس کے اوپر نہیں ہے، لوگوں کا عمل اس کے اوپر نہیں ہے۔
احتیاط کس کے قول کے اندر ہے؟ امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قول کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو بات میرے ذہن کے اندر آتی وہ یہ کہ بالکل ساتھ کھڑے ہونے میں ہو سکتا ہے کہ کہیں تھوڑا بہت اس طرح حرکت کرتے ہوئے مقتدی امام سے بڑھ جائے، آگے چلا جائے، تو اس لیے احتیاطاً پھر قول فتویٰ کس کے اوپر ہے؟ تعامل الناس کس کے اوپر ہے؟ امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قول کے اوپر فتویٰ ہے، تعامل الناس اس کے اوپر ہے۔ آپ سمجھ گئے نا آپ نے؟ اچھا، اور اگر دو ہوں تو امام ان کے آگے ہو جائے، اگر دو ہوں تو امام ان کے آگے ہو جائے۔ اگر درمیان میں امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اب بندے تین ہو گئے ہیں، دو مقتدی ایک امام، تو اب اس طرح نے امام صاحب آگے کھڑے ہوں گے اور یہ پیچھے جس طرح صف آپ بناتے ہیں اس طرح کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر اس طرح دو ہیں، اور وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس روایت سے استدلال پکڑتے ہیں، اور امام ان کے درمیان کھڑا ہو جائے تو یہ بھی مکروہ ہے، لیکن مکروہ تنزیہ، اور مکروہ تنزیہ یہ علال کے قریب ہوتا ہے۔ یہ آپ اٹھا کے دیکھیں نا شرح وقایہ کو، وہاں پر یہ موجود ہے کہ یہ جو مکروہ تنزیہ، شرح وقایہ کو کیا مطلب، احناف کے جو اصول ہیں اس میں یہی بات ہے کہ مکروہ تنزیہ جو علال کے قریب ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کہ جس وقت تین آدمی ہو جائیں گے تو یاد رکھیں کہ ایک بندہ آگے کھڑا ہوگا اور دو پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب اس طرح نہیں ہوگا کہ امام ایک بندے کو دائیں طرف کر دے، ایک بندے کو بائیں طرف کر دے اور امام صاحب درمیان میں کھڑے ہو جائیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایسا کرنا کیا ہے؟ ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اچھا، اگر درمیان میں کھڑا ہوا امام تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر مقتدی دو سے زیادہ ہوں تو پھر امام کا درمیان میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ تو تین آدمیوں کے متعلق بات ہو گئی نا، یعنی دیکھیں نا، تین آدمی، ایک امام صاحب ایک کو دائیں کرتا ہے، دوسرے کو بائیں کرتا ہے اور خود درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ تو کیا ہے؟ مکروہ تنزیہ ہے۔ لیکن بندے تین ہیں، بندے کتنے ہو گئے؟ تین، ایک امام صاحب اور تین مقتدی ہیں، پھر وہ اس طرح کرتا ہے کہ ان کے درمیان کے اندر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اگر مقتدی ایک سے زائد ہوں تو امام آگے کھڑا ہوگا۔ مقتدی، جمہور علماء کیا کہتے ہیں؟ جمہور علماء کے نزدیک مقتدی ایک سے زائد ہے، یعنی دو مقتدی ہے تو امام کیا ہوگا؟ آگے کھڑا ہوگا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اگر مقتدی دو ہوں تو امام کو بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایک قول معارف السنن والوں نے نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک جس وقت تین بندے ہوتے ہیں، یعنی ایک امام صاحب اور دو مقتدی ہوتے ہیں، تو امام کو درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جمہور کا قول نہیں ہے۔ جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور یہ کہتے ہیں کہ دو جس وقت مقتدی ہو جائیں گے تو امام آگے ہی کھڑا ہوگا، لیکن ابو یوسف کہتے ہیں کہ درمیان میں کھڑا ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت علقمہ اور اسود کے ساتھ نماز پڑھی، ان میں سے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں جانب کھڑا کر دیا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان دو صاحبان کے ساتھ، بسم اللہ، عبداللہ ابن مسعود نے ان دو صاحبان کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو ان کو دائیں بائیں کھڑا کیا ہے۔ اس کے جواب میں اب یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کا یہ جو اثر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کی ذات شریفہ کے اوپر، حضور کے جانثار صحابی، صاحب وسادہ، حضور کے گویا کے گھر والے، اس طرح حضور کے گھر آنا جانا رکھتے تھے، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور فقہائے احناف کے بڑے، مطلب یوں سمجھیں کہ احناف جو ہیں تو ان کی فقہی جو روایات ہیں تو ان کا وہ استدلال ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایات سے پکڑتے ہیں، یعنی ایک ستون کی حیثیت، فقہائے احناف نے ان کو ایک ستون کی حیثیت دی ہے۔ تو یہ بڑے عظیم صحابی تھے، تو ان کا یہ جو قول ہے نا، یہ جو اثر ہے یہ مکروہ تنزیہ کے اوپر محمول ہے، جو جواز کا یہ ایک شعبہ ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مقامات کے اوپر اس تنزیہی عمل کے اوپر بھی جواز کے لیے عمل کیے، تاکہ اگر کوئی کر لے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات نہ بیٹھے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں، یعنی جائز ہے، جائز ہے۔ اور یہاں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، اور یعنی آقا علیہ السلام نے کبھی اس طرح نا بیان جواز کے لیے ہو سکتا ہے اس طرح کیا ہو، یعنی مقتدی دو ہونا تو حضور ان کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، یا حضور کے سامنے اس طرح ہوا اور حضور علیہ السلام نے نکیر نہ فرمایا، ممکن ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو اپنے سے کسی دوسرے صحابی کو دیکھا ہو، یا حضور کی ذات شریفہ کو دیکھا ہو، تو وہ بیان جواز کے لیے حضور نے کیا یا دوسرے صحابی نے کیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ دلیل پکڑی ہے۔ تو جواز میں کوئی شک نہیں ہے، جائز ہے، لیکن مکروہ ہے تنزیہ کی حد تک یہ جو ٹرمز ہے نا علماء کی، تو اس میں یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اور جمہور کی دلیل کیا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہو گیا، اور جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور یہ کہتے ہیں کہ جس وقت مقتدی دو ہوں گے تو امام صاحب آگے کھڑے ہوں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ، وہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا كنا ثلاثة
ان یتقدمنا احدنا، فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ جب تم 3 آدمی ہو تو تم میں سے ایک آگے کھڑا ہو، یعنی جب تم 3 آدمی ہو جاتے ہو تو تم میں سے ایک کیا ہونا چاہیے؟ آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ولا یجوز للرجال ان یقتدوا بامرأۃ او صبی، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جائز نہیں ہے مردوں کو کہ وہ اقتداء کریں عورت کی یا بچہ کی۔ تو یاد رکھیں عورتوں کی اور بچوں کی امامت بالاتفاق ائمہ اربعہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما کہ اخروہن من حیث احرہن اللہ تعالیٰ، ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا ان کو پیچھے کرو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو مؤخر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جب ان کو مؤخر کیا ہے تو ان کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بچے کی امامت بھی جائز نہیں، البتہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک بچے کی امامت جائز ہے۔ 2 باتیں ہو گئی نا، یعنی عورتوں کو امام نہیں بنایا جائے گا، بچوں کو امام نہیں بنایا جائے گا، عورتوں کو بھی امام نہیں بنایا جائے گا اور بچوں کو بھی امام نہیں بنایا جائے گا۔ اب عورتوں کے متعلق تو بالاتفاق یعنی سارے علماء اس کے اوپر متفق ہیں کہ عورت امام، مردوں کی امامت وہ نہیں کرائے گی۔ اپنی بھی ان کی میں آپ کو اختلاف بتا چکا ہوں کہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کو مستحب کہتے ہیں، بہرحال اپنی بھی وہ جس وقت جماعت کرائیں تو احناف کے نزدیک وہ مکروہ ہے، اور مردوں کو نہیں کروا سکتی کسی صورت کے اندر بھی، کسی صورت کے اندر بھی، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ لیکن 2 باتیں نا، ایک ہے بچوں کو امام بنانا اور ایک ہے عورتوں کو امام بنانا۔ تو عورتوں کو تو آپ امام نہیں بنائیں گے، بچوں کو بھی امام نہیں بنائیں گے، لیکن بچوں کے متعلق باقی علماء اتفاق کرتے، امام شافعی صاحب اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو امام بنایا جائے گا، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں، وہ ایک ابو داؤد شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ عامر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ واقعہ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، وہ لڑکی نے، خاتون نے کہا تھا وہ اپنے اس بچے کی مطلب اتنا کرو کم از کم ان کو، وہ اس کا کپڑا تو اس کا سطر تو اس کا چھپاؤ نا۔ تو یہ اس طرح ہے کہ ابھی چند دن ہوئے ہیں، تقریباً مہینہ ہو گیا ہوگا، وہ روایت میری نظروں سے گزری اور میں کچھ مسائل کے اوپر ڈسکس کر رہا تھا، تو میں نے جہاں پر جتنی شروعات دیکھی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما، موجودہ دور کے جو علماء ان سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے، اور محدثین نے بھی اس کی شرح کے اندر یہی لکھا ہے کہ یہ اس طرح کہ اس زمانے کے یہ یوں سمجھ لیں کہ ایمرجنسی کے حالات تھے، یعنی دیکھیں نا اس زمانے کے اندر تھوڑے لوگ تھے نا، قرآن کو جاننے والے، قرات کرنے والے تھوڑے لوگ تھے، تو لوگوں کو اس طرح تبلیغ کی ضرورت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو افراد تھے وہ تھوڑے تھے، اور بھیجنا پڑتا تھا حضور فلاں قبیلے کے اندر تم جاؤ، فلاں علاقے کے اندر تم جاؤ اور ان کو دین سکھاؤ، تو اس طرح وہ مطلب یہ کہ ایمرجنسی والے حالات تھے، تو اس طرح ہے کہ انہوں نے بچے کی جو امامت ہے وہ قبول کر لیے۔ تو یہ ایک ایمرجنسی کی صورت ہے، اس کو ہر حالت کے اوپر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اس کا علم نہ ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بچے کی امامت کے متعلق نہ بتایا گیا ہو۔ بہرحال وہ کرتے ہوتے تھے، بچہ عامر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح کے وہ امامت کرتے تھے، اور وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پھر انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر میں پوری پڑھ کے آپ کو سنا بھی دوں گا، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ وہ ایمرجنسی کی جو حالات ہوتے ہیں نا، ایمرجنسی جو صورتحال ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کے حالات تھے۔ ابتدائی اسلام کا دیکھیں نا، ابتدائی زمانہ تھا، افرادی قوت تھوڑی تھی، تو اب دیکھیں نا بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو ابتدا کے اندر تھے، ضرورت تھی کہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائیں، باتیں پکی ہو جائیں، پھر جس وقت وہ باتیں پکی ہو گئی، نئے وہ ایک دور سے نکل کر دوسرے دور کے اندر داخل ہو رہے تھے، اسلام کی نشاط ثانیہ ہو رہی تھی، تو وہ نئے ایک دور تھا، ایک ابتدائی معاملات تھے۔ ظاہری سی بات ہے، ابھی آپ بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو اس کی ابتدائی کیفیت اور ہوتی ہے، کوئی خطیب بیان شروع کرتا ہے، نیا میدان کے اندر آتا ہے، سیاست کے اندر آتا ہے، اس کی ابتدائی صورتحال، ابتدائی اس کی گفتگو، لیکن آگے جا کے جیسا تو وہ راسخ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس فیلڈ کا ماہر ہو جاتا ہے، تو پھر باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، حالات کی تبدیلی سے اس کی گفتگو تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ اسلام کے ابتدائی احکام تھے، تو اس وقت یہ اجازت تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بچے کی امامت احناف کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو بچوں کو اور عورتوں کو امام بنانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی۔ آ جائیں بیٹا حسین۔ اچھا، تو یہ کیا ہوگا کہ بچوں کو اور عورتوں کو امام بنانا کیا ہے؟ مکروہ ہوگا۔ یہاں پر تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیں، پھر اس کو لے جائیں۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ چلو یہ چند مسائل ہوگا، آگے بڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْحُنَاسَ ثُمَّ النِّسَاءُ، صف بنائی جائے گی مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر وہ تیسری جو مخلوق ہوتی ہے ان کی، پھر عورتوں کی۔ یعنی دیکھیں نا، جہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں نا، وہاں پر عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو مرد پہلے ہوں گے، ٹھیک ہے، مردوں کی صف بنائی جائے گی، پھر اس کے بعد بچے ہوں گے، پھر تیسری مخلوق جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جن کو خنثی کہا جاتا ہے،
وہ ان کی ہوگی، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں کس کی ہوگی؟ عورتوں کی ہوگی، سب سے آخر میں کس کی ہوگی؟ عورتوں کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ صفوں کی ترتیب ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ آگے بڑھیے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کھڑی ہو جائے، عورت مرد کے برابر، اور دونوں ایک نماز کے اندر شریک ہیں، کوئی عورت مرد کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، یعنی دیکھیں نا صفوں کی ترتیب تو آپ کو معلوم ہو چکی ہے نا کہ صفوں کی ترتیب اس طرح ہوگی، ٹھیک ہے، صفوں کی ترتیب اس طرح، آ جائیں بیٹھ جائیں میرے پاس، صفوں کی ترتیب اس طرح ہوگی، یہ بات تو آپ کو معلوم ہو چکی ہے نا۔ لیکن اگر اس طرح کہ کوئی لڑکی آگے ہو کہ مردوں کی صف کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور مردوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی نماز ہے، یعنی مرد بھی عصر کی نماز میں شریک ہے، لڑکی بھی عصر کی نماز کے اندر شریک ہے، وہ برابر کھڑی ہو جاتی ہے، تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، مرد کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، اگر کوئی عورت نماز میں کسی مرد کے برابر میں نیت باندھ لے اور دونوں نماز میں مشترک ہیں اور امام نے اس عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہے، تو ایسی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں کس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ احناف کا نظریہ ہے۔ احناف کا نظریہ کیا ہے؟ مرد امام کے پیچھے کھڑا ہے عصر کی نماز، لڑکی بھی عصر کی نماز پڑھ رہی ہے اور آ کے امام اس کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو مرد کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ یہ احناف کا نظریہ ہے، اس کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اچھا، اور آگے کہتے ہیں کہ وَيَقْرَعُ لِلنِّسَاءِ حضور الجماعت، حضور الجماعت کہتے ہیں مکروہ ہے عورتوں کے لیے جماعت میں شریک ہونا، عورتوں کے لیے جماعت میں شریک ہونا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں تو یہ فجر، مغرب اور عشاء میں اگر آئیں تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے، یہ کون کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نکلے بوڑھی عورت، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ولا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، بأن تخرج الوجوز فی الفجر والمغرب والعشاء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ابو حنیفہ کے نزدیک مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں اگر بوڑھی عورتیں نکلیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد یجوز خروج العجوز فی سائر الصلاۃ، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں کا ساری نمازوں کے لیے نکلنا جائز ہے، یعنی ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 3 نمازوں کی اجازت دی ہے، ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 3 نمازوں کی اجازت دی ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، ساری نمازوں کے اندر آ سکتے ہیں۔ وقال ابو یوسف و محمد یجوز خروج العجوز فی سائر الصلاۃ، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ نا۔ اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور عورتوں کا مسجد میں جانا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور عیدین میں بوڑھی عورتوں کا جانا مستحب ہے، اور امام احمد کے نزدیک عورتوں کو صرف عیدین کے اندر جانا جائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک جوان عورتوں کا پنجگانہ نمازوں میں اور عیدین میں جانا جائز نہیں ہے، لیکن بوڑھی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، صاحبین کے نزدیک بوڑھی عورتوں کے لیے پنجگانہ نمازوں میں شریک ہونا جائز ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اور دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات شریف ہے، عیدین کے لیے نوعمر، بوڑھی اور پردہ نشین بلکہ حیض والی عورتوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ جائیں باہر چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام عطیہ کیا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جو عورتیں تھیں تو ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوعمر ہوں، بوڑھی ہوں، پردہ نشین، حیض والی، جو سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلنے کو حکم دیا ہے۔ تو اس حدیث سے عورتوں کا عیدین میں شرکت کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اگر تم میں، یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت ہم یہ آگے پڑھیں گے تو آئے گی، بہرحال یہ حاشیے سے میں پڑھ رہا ہوں، بڑا باریک ہے، بہرحال خود ترجمہ بھی میں کر رہا ہوں، تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے، ناراض نہیں، انہیں ایک لائٹ ہماری کل یہ خراب ہو گئی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو باہر لے جائیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عورتیں یہ عیدین کے اندر شرکت کر سکتی ہیں، عیدین کی جو نماز ہے اس کے اندر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہاری گھر والیاں تم سے اجازت طلب کریں نمازوں میں شریک ہونے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، جماعت با جماعت نماز کریں، تو ان کو نہ روکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی مساجد کے اندر عورتوں کا جانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں، جو متاخرین علماء متقدمین اس کی اجازت دیتے تھے، متاخرین جو علماء ہیں انہوں نے لڑکیوں کو با جماعت نماز سے منع اس لیے فرما دیا کہ فتنے کی وجہ سے، فتنے اور فساد کو، یہ غالباً آگے آئے گی، ورنہ میں آپ کو اسی طرح بتا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آج کل کی لڑکیوں نے جو کچھ نکالا ہے، جو کچھ معاملات، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے تو فرمایا ان کو اسی طرح منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی خواتین کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ تو ان کو سامنے رکھتے اور دیگر بھی چند روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی دیکھیں نا، وہ ایک مقام کے اوپر حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ انشاءاللہ مشکات کے اندر بھی آگے وہ روایت آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے گھروں کے اندر نماز پڑھنے ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی عبداللہ ابن عمر سے ہی غالباً وہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تم سے مساجد کے لیے اجازت مانگے اگر جائیں جماعت کے لیے تو ان کو آپ اجازت دے دیں، لیکن ان کا گھروں کے اندر نماز پڑھنے ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اسی سے وہ استدلال پکڑتے ہیں، چونکہ اس زمانے کے اندر دیکھیں نا، ہم فتنے کے دور کے اندر مبتلا ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ خواتین گھروں کے اندر نماز ادا کریں۔ لیکن جہاں پر میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، یعنی مساجد کے دروازے الگ ہیں، اس دروازے سے خواتین نکلیں، اس دروازے سے مرد نکل جائیں، یا بڑی بڑی جو دیکھیں جس طرح فیصل مسجد ہو گئی پاکستان کے اندر، یا اس طرح وہاں پر خواتین کے لیے بعض آج بھی جامع مسجد ایسی ان کے چھتوں کے اوپر الگ ان کے لیے انتظام ہے، تو وہ اگر جماعت کے اندر شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتی ہیں۔ جن علماء نے منع کیا ہے تو اسی سبب سے منع کیا ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے، تو فتنے کے اندر اگر پڑھنے کا اندیشہ ہے کسی جگہ کے اوپر تو وہاں پر منع ہی کیا جائے گا، اور بہتر یہی ہے کہ وہ نماز اپنے گھروں کے اندر ہی گھروں کے اندر ہی کیا کریں۔ ہاں دیکھیں انہوں نے لکھ بھی دیا، کہتے ہیں جن احادیث سے عورتوں کے مسجد میں جانے کا جواز معلوم ہوتا ہے وہ اس زمانے سے متعلق ہیں جبکہ عورتوں کو اس کی اجازت تھی، بعد میں فتنہ کے ڈر سے ان کو روک دیا گیا، اور اس زمانہ میں تو فتنے کا مزید اندیشہ، اس لیے مطہرین نے عدم خروج کے اوپر اجماع کیا۔ یہ فتح القدیر جو ہدایہ شریف کا حاشیہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یعنی عدم خروج کے اوپر اب کیا اس زمانے کے علماء نے کیا کر دیا ہے، متاخرین نے اجماع کر دیا ہے، یعنی ان کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جوان عورتوں کے لیے نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں اور عیدین کے لیے عیدگاہ میں جانا جائز نہیں، البتہ بوڑھی عورتوں کے لیے صرف فجر، مغرب اور عشاء میں مسجد میں جانے کی اجازت ہے، مگر ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ کہ ان کے لیے بہتر ان کے گھر ہی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اگر رسول اللہ ان چیزوں کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے نکالی ہیں ان کو بالضرور منع فرما دیتے جیسا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ فتنے کی وجہ سے منع کیا گیا، لہٰذا جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے وہاں پر نہ جائیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے نہ جائیں فتنے، اور جہاں پر نہیں ہے بے شک چلی جائے، سادی سی بات ہے۔ اچھا آگے بڑھیے، اور یہ کہتے ہیں کہ اور نماز نہ پڑھے پاک مرد اس شخص کے پیچھے جس کو پیشاب ٹپکنے کا مرض ہو، اور نہ پاک عورت مستحاضہ کے پیچھے، اور نہ پڑا ہوا ان پڑھ کے پیچھے، اور نہ کپڑے پہننے والا ننگے کے پیچھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں نا، یہ مقتدی ہیں، اور امام جو ہے یہ مقتدی سے ہر صورت کے اندر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اب ان معاملات کے اندر جو میں نے ذکر کیے ہیں، تو ان معاملات کے اندر آپ دیکھیں نا کہ مقتدی کیا ہے، کمزور ہے، مقتدی کیا ہے، کمزور ہے، امام کمزور ہے، مقتدی کی حالت اس سے بہتر ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے، اس طرح نہ کیا جائے۔ پھر یہ جملہ سن لیں کہ نماز نہ پڑھے پاک مرد اس شخص کے پیچھے جس کو پیشاب ٹپکنے کا مرض ہو، سلسل بول جس کو کہتے ہیں، وہ مرض ایک شخص کو اور ایک شخص کو وہ مرض نہیں ہے، تو امام وہ بنے کہ جس کو مرض نہیں ہے، یعنی یہ شخص جو پاک رہنے والا ہے یہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کی جماعت تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر وہ کراتی ہیں تو پھر اس طرح کہ پاک جو عورتیں وہ مستحاضہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے جس کو استحاضہ کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس کے اندر وہ وضو کرتی ہیں، اس ٹائم کے اندر ہی انہوں نے جتنی نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، یہ ایز نہیں، اچھا مستحاضہ ہیں، خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بالکل ان پڑھ آدمی ہیں تو ان پڑھ کے پیچھے، ٹھیک ہے،
ایک پڑھا لکھا آدمی ان پڑھ کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ آج کل دیہاتوں کے اندر یہی حال ہے، آپ دیکھ لیں بالکل نرے چٹے جائے لوگ آگے ہوتے ہیں اور پیچھے پی ایچ ڈی اور پڑھے لکھے لوگ اور عالم فاضل پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے ایک شخص کے پاس کپڑا ہے خوبصورت اور دوسرا امام کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ننگا ہے یا بمشکل اس نے سطر چھپایا ہوا ہے، اسی طریقے سے یاد رکھے امام کے کپڑے بھی مقتدی کے کپڑے کے کم از کم برابر ہونے چاہیے اگر افضل نہ ہو، تو یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی۔ اچھا، اور کہتے ہیں جائز ہے تیمم کرنے والے کے لیے وضو کرنے والوں کی امامت اور موزوں پر مسح کرنے والا دھونے والوں کی امامت کر سے۔ ایک شخص سے اس نے تیمم کیا ہے اور ایک شخص سے اس نے وضو کیا ہے، تو تیمم کرانے والا بلا شک و شبہ نماز پڑھا سکتا ہے، وضو کرنے والا بے شک اس کی اقتداء کرے، وضو کرنے والا بے شک متیمم کے پیچھے کیا کرے، نماز ادا کرے۔ جس نے تیمم کیا ہے تو وضو کرنے والا کیا کرے، اس کے پیچھے بلا شبہ بغیر کسی اختلاف کے۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص سے پاؤں کو دھونے والا اور دوسرا موزوں کے اوپر مسح کرنے والا ہے، تو جو موزوں کے اوپر مسح کرنے والا بے شک وہ امامت کرے اور جو پاؤں کو دھونے والا ہے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ شیخین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ شیخین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ امام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تیمم جو ہے طہارت ضروریہ ہے، یعنی ضرورت کی بنیاد پر اس کو کافی سمجھا گیا ہے، اور طہارت بالماء جو ہے یہ طہارت اصلیہ ہے۔ تو جو شخص طہارت اصلیہ پر مشتمل ہے، جو شخص طہارت اصلیہ پر مشتمل ہے، اس کا حال قوی ہے اس شخص کے مقابلے میں جو طہارت ضروریہ کے اوپر مشتمل ہے۔ تو شیخین کی دلیل اور امام محمد کی دلیل کا جواب۔ اب شیخین کی دلیل کیا ہے؟ شیخین کی دلیل وہی فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا کام دیتی ہے اگرچہ 10 برس تک پانی نہ ملے۔ یہ حضور کا فرمان ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاک مٹی کس کا کام دیتی ہے؟ وضو کا کام دیتی ہے مسلمان کے لیے، اگرچہ 10 برس تک اس کو پانی نہ ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیمم وضو کرنے کے حکم میں ہے اور طہارت مطلقہ ہے، لہذا امام محمد کا تیمم کو طہارت ضروریہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تیمم جو ہوتا ہے یہ وضو کے ہی قائم مقام ہوتا ہے، لہذا یہ بحث چھیڑنی ہی نہیں چاہیے کہ طہارت اصلیہ کیا ہے اور طہارت ضروریہ کیا ہے۔ لہذا یہ بات آپ نے مسئلے کے طور پر یہ ذہن کے اندر آپ نے رکھنی ہے کہ جو بندہ وضو کرنے والا ہے وہ پیچھے کھڑا ہو جائے، اور جو بندہ تیمم کرنے والا ہے وہ بے شک امامت کروائے، اور وضو کرنے والا اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے موزے پہنے وہ موزوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ موزے نہیں پہنتے وہ وضو کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، لہذا وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، کوئی بات بھی نہیں کسی قسم کی۔ اچھا، دوسری بات یہ یاد رکھنا، اور کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں نا امام صاحب جو ہے نا، امام صاحب وہ امام صاحب اس طرح ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، معذور ہیں، جس طرح میرے والد صاحب ہیں، تو پیچھے جو لوگ ہیں نا پیچھے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ معذور شخص کے پیچھے جو بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں اس کے پیچھے بے شک کھڑے ہونے کے لیے، پیچھے مقتدی جو ہے وہ معذور نہیں ہے، امام معذور ہے۔ امام بیٹھ کے نماز پڑھاتا ہے اور مقتدی اس طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو مقتدیوں کو بے شک کھڑے ہو جائیں، امام بیٹھ کے نماز پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ اب اس میں تھوڑا سا یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ تو اس میں 3 مذہب بھی آپ ذہن، یعنی یہ بات تو آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے نا کہ جو بندہ معذور ہے بیٹھ کے نماز پڑھاتا ہے اور باقی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ جو 3 مذہب ہے وہ بھی آپ ذہن کے۔ امام احمد کے نزدیک اگر امام معذور ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھانا جائز ہے، اور مقتدیوں کا بھی بیٹھ کر اقتداء کرنا لازم ہے، ورنہ اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی امام احمد کا مسلک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر امام صاحب بیٹھ کے نماز پڑھائیں گے تو مقتدی بھی بیٹھ کے نماز پڑھائیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی سب کیا کرو، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ یہ ایک مذہب ہو گیا امام احمد کا، یہ کہتے ہیں کہ مقتدی اور امام پھر دونوں بیٹھیں گے اگر امام معذور ہے تو۔ دوسرا مذہب امام مالک اور امام محمد کے نزدیک معذور کے پیچھے تندرست شخص کے لیے اقتداء ہی صحیح نہیں ہے، نہ کھڑے ہو کر نہ بیٹھ کر، لیکن اگر مقتدی بھی معذور اور کھڑے نہ ہو سکتے ہیں تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ یعنی کس کا مذہب ہے یہ؟ امام مالک اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ معذور کی اقتداء تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن سارے ہی معذور اکٹھے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہ پھر امام بھی بیٹھا ہوا اور معذور بھی اس طرح کے، مقتدی بھی معذور ہے، امام بھی معذور ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن صرف معذور بندہ جو ہے تو وہ جماعت نہیں کروا سکتا۔ یہ مذہب بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ہرگز کوئی بیٹھ کر نماز نہ پڑھائے، میرے بعد
بیٹھ کر کوئی شخص ہرگز نماز نہ پڑھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، اس حدیث پاک کا دار و مدار جابر جوفی پر ہے جو ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال نہیں پکڑا جا سکتا۔ اور تیسرا مذہب کیا ہے؟ امام شافعی اور شیخین کا مذہب یہ ہے کہ امام معذور کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھانا درست ہے، لیکن مقتدی جو غیر معذور ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی اقتدا کریں گے۔ مقتدی جو غیر معذور ہیں، یعنی مقتدی بھی کوئی معذور ہے جس طرح آج کل کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جو غیر معذور ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے، یعنی امام بیٹھ کر پڑھے اور مقتدی کیا کھڑے ہو کر پڑھیں، جو ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرض وفات کا واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر امامت فرمائی ہے، بخاری کے اندر موجود اور صحابہ پاک کھڑے تھے۔ یہ تین مذاہب آپ کو معلوم ہو گئے نا۔ ایک مذہب کس کا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہے، اور دوسرا کس کا ہے؟ امام محمد کا ہے، اور تیسرا شیخین کا ہے۔ تینوں مذہب بھی آپ کو معلوم ہوگا، اور تینوں کی دلیل اور اس دلیل کا جواب بھی آپ کے ذہن، یعنی حضور کا آخری عمل کیا تھا؟ کہ حضور کا آخری عمل یہ تھا کہ حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ پاک کھڑے تھے۔ لہٰذا ہماری یہ دلیل ہے کہ امام صاحب اس طرح کے معذور ہو تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے، اور باقی لوگ کیا ہیں؟ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اچھا، اب ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک شخص ہے نفل پڑھنے والا، تو نفل پڑھنے والا امام ہے اور پیچھے جو ہیں وہ فرض پڑھنے والے ہیں، ایسا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ایسا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یعنی متنفل نفل پڑھنے والا وہ کھڑے ہو کر آگے نفل پڑھ رہا ہے، پیچھے لوگوں نے فرض نماز نیت کی ہوئی ہے، تو ایسا ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک درست ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مشہور حضرت بڑے مشہور صحابی ہیں رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، وہ عشاء کی نماز طرح حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر اپنے محلے کے اندر جا کے پڑھاتے تھے، اپنے محلے کے اندر جا کے پڑھاتے تھے۔ تو اسی طرح ہوتا تھا، حضور کے پاس ساتھ وہ فرض پڑھ لیتے تھے اور آگے پھر ان کی نماز نفل ہوتی تھی۔ آگے جس وقت ان کی نماز نفل ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے پیچھے پڑھنے والے تو فرض پڑھتے تھے، لہذا امام شافعی کا استدلال یہ ہے کہ نفل جو ہے پڑھنے والا شخص امام ہو سکتا ہے اور فرض پڑھنے والے مقتدی ہو سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر احتمال ہے، اس حدیث پاک کے اندر، کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برکت کے لیے وہ نفل پڑھ لیتے ہوں، نفلی نماز کی حضور کے ساتھ نیت کر لیتے ہوں اور آگے جا کے وہ فرض پڑھاتے ہوں، کیونکہ فرض تو ایک دن کے اندر 2 دفعہ ادا نہیں کیے جا سکتے۔ تو جب اس حدیث پاک کے اندر احتمال یہ بھی موجود ہے، لہذا استدلال درست نہ ہوا۔ جب احتمال آ جاتا ہے نا تو اس حدیث پاک استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ کے ساتھ کیا کرتے ہوں؟ نفل پڑھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ لہٰذا اس حدیث پاک سے بھی استدلال کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اچھا، نماز کے اندر اتحاد بھی ضروری ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر، یہ عبارت کیا میں آپ کو قدوری شریف کی پڑھوں پھر اس کا ترجمہ کروں؟ نماز کے اندر اتحاد بھی ضروری ہے، یعنی دیکھیں آگے امام فرض پڑھ رہا ہے عصر کے اور پیچھے مقتدی اس طرح فرض پڑھ رہے ہیں ظہر کے، امام صاحب فرض پڑھ رہے ہیں ظہر کے، مقتدی فرض پڑھ رہے ہیں عصر کے، تو یہ بھی صورت نہیں ہو سکتی۔ اتحاد ضروری ہے، یعنی امام بھی فرض عصر کی نیت کرے گا، مقتدی بھی، تب وہ جماعت ٹھیک ہوگی۔ بس یہ بات آپ نے، اس کے اندر بھی آپ مزید تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح کبھی اتفاق آپ کا اس طرح ہوا کہ آپ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کو پتہ چلا، بعد میں پتہ چلا نماز پڑھ کے وہ امام صاحب تو بے وضو تھے، تو آپ نماز کا اعادہ کر لیں گے، یعنی اس نماز کو آپ لوٹائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ امام صاحب اس طرح کے بے وضو تھے، لہذا بے وضو کی تو نماز نہیں ہوتی، لہذا ان کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی بھی نہیں ہوئی، آپ اس نماز کا کیا کر لیں گے؟ اعادہ کر لیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ مکروہات نماز کے اندر میں بتا چکا ہوں، پھر میں بتا دیتا ہوں، امام ہو یا مقتدی ہو، دونوں کے لیے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، بدن کے ساتھ کھیلنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر کنکریوں کو الٹنا پلٹنا، کنکریاں پڑی ہوئی ان کو بار بار الٹنا پلٹنا، 1 یا 2 مرتبہ اگر سجدہ آپ نہیں کر سکتے ان کو آپ دائیں بائیں کر لیں، کوئی بات بھی نہیں، لیکن بار بار آپ ایسا نہیں کریں گے۔ انگلیوں کو چٹکانا آپس میں، اسی طریقے سے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کرنا، کوک کے اوپر ہاتھ رکھنا، کپڑے کو لٹکانا، سمیٹنا، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، اسی طریقے سے اپنے بالوں کو گوند دینا، یعنی ایک جوڑا سا بنا لینا ربڑ کے ذریعے یا کسی سے ٹیک گوند کے ذریعے، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور دائیں بائیں دیکھنا اور اقعاء کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر کیا ہیں؟ مکروہ ہیں۔ نماز کے اندر یہ کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔
ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر کلام کرنا، یہ بھی اس کے اوپر تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ ہمارے نزدیک کسی بھی صورت کے اندر نماز کے اندر کلام نہیں ہوگا، نہ جان بوجھ کے، نہ اصلاح کے لیے، نہ بھول کر، کسی بھی صورت میں بھول کر آپ نے بات کی ہے، سلام کا جواب دیے، کوئی بھی آپ نے کلام کیا تو نماز اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اس طرح کہ میں مختلف جو علماء کے مذاہب ہیں تو میں اس طرح کہ آپ کو بتاؤں تو ذرا دیر ہو جائے گی۔ بہرحال چلو اتنی بات ذہن کے اندر آپ رکھ لیں کہ نماز کے درمیان سلام اور دیگر امور کے لیے اشارہ کرنا ائمہ اربع اور جمہور کے نزدیک نماز میں قرات پیدا کر دیتا ہے۔ نماز کے درمیان سلام اور دیگر امور کے لیے اشارہ کرنا ائمہ اربع اور جمہور کے نزدیک نماز میں کیا کر دیتا ہے؟ قرات پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ بہرحال سادی سی بات یاد رکھ لینا، چلو اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ نماز کے اندر کلام کرنا کیا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ باقی کسی بات کے لیے اشارہ بھی آپ نماز کے اندر نہیں کر سکتے، یہ بھی نماز کیا ہے؟ مکروہ ہوتی ہے اس سے بھی۔ اور نماز کے اندر اس طرح کہ بنا کرنا، یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پیچھے جو روایات گزری ہیں کہ ایک ہوتا ہے نماز کے اندر بنا کرنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو لوٹانا۔ تو نماز کو لوٹانا احناف کے نزدیک افضل ہے۔ مثال کے طور پر آپ بے وضو ہو گئے نا، امام ہے آپ امامت، تو کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کریں اور جائیں، اور اس کی بھی شرائط میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پھر وضو کر کے آئیں اور اسی نماز کے اوپر بنا کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کو لوٹائیں، یعنی دوبارہ دہرائیں۔ ہمارے نزدیک اس طرح نماز کو لوٹانا کیا ہے؟ افضل ہے۔ بنا سے نماز کو لوٹانا کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھنا، سو جانا، احتلام ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، کھلکھلا کر ہنسنا، ان سب صورتوں کے اندر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا وضو چلا گیا ہے، آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ اور نماز کے کلام کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز کے اندر کلام کریں گے، طویل ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، جان بوجھ کر ہو، کچھ بھی ہو، نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک اگر کلام بھول کر ہو یا حکم سے ناواقفیت کی بنا پر ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، بشرطے کہ کلام طویل ہو۔ ٹھیک ہے، نماز فاسد یعنی تھوڑا سا کلام اگر آپ نے کر لیا ہے اور طویل کلام نہیں کیا، تھوڑا سا کلام کیا ہے، تو امام شافعی صاحب فرماتے ہیں نماز کو کچھ نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، یا اس طرح کہ ناواقفیت کی بنا پر یا بھول کر، یعنی کلام آپ نے کیا بھی تھوڑا ہے اور بھول کر کیا اور ناواقفی کی بنا پر کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام مالک کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اصلاح صلاۃ کے لیے امام کا مقتدی سے اور مقتدی کا امام سے درمیان نماز گفتگو کرنا مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ امام احمد سے 4 روایتیں منقول ہیں، 3 روایات ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق ہیں، اور چوتھی روایت یہ ہے کہ اگر نمازی نے یہ سمجھتے ہوئے گفتگو کی کہ یہ میری نماز ابھی پوری نہیں ہوئی تو یہ کلام مفسد صلاۃ ہوگا، اگر یہ سمجھتے ہوئے گفتگو کی کہ میری نماز پوری ہو چکی تو پھر اس کلام سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو حضرت ذوالیدین والی وہ جو روایت ہے تو اس سے وہ استدلال پکڑتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ جو ذوالیدین والی روایت پیچھے گزر چکی ہے وہ ہمارے نزدیک اب منسوخ ہے، وہ روایت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے، لہٰذا اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ اور حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت کے اندر کچھ بھی ہو آپ نے گفتگو نہیں کرنی، یعنی کوئی بھی آپ کلام کریں گے، تھوڑا کریں گے، زیادہ کریں گے، اصلاح کے لیے کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی دیکھیں نا، امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں مقتدی اور امام کا درمیان نماز گفتگو کرنا اصلاح کے لیے یہ درست ہے، خیر کوئی بات بھی نہیں ہے۔ امام شافعی صاحب کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی صاحب کہتے ہیں تھوڑی گفتگو ہو، ناواقفیت کی بنا پر ہو، بھول کرو، اس سے بھی نماز کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ لیکن احناف کیا کہتے ہیں ہر صورت اصلاح کے لیے گفتگو کریں، صاف کے طور کے اوپر جان بوجھ کر کریں، کچھ بھی ہو کلام آپ کا مفسد صلاۃ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت زید ابن ارقم کی حدیث ہے کہ ہم نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نماز میں کیا کرتے تھے؟ گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں خاموش رہنے کو حکم دیا ہے اور گفتگو کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ نے؟ اب اختتام کی طرف جاتے ہیں، چند مسائل اور بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ تو بات ہو گئی نا کلام کی۔ آگے کہتے ہیں اگر نمازی کو حدث پیش آ جائے، پیش آ جائے بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد تو وضو کرے، سلام پھیر دے۔ یعنی بقدر تشہد بیٹھ چکا تھا، نماز تو اب مکمل ہو گئی، لیکن خروج بصنعہ ہی نہیں پایا گیا، اپنے کسی عمل سے
نماز سے باہر اب سلام کرنا بھی تو واجب ہے نا، لہذا یہ کیا کرے گا؟ اگر اس صورت کے اندر اس کو حدث پیش آ گیا تو یہ جا کر وضو کرے اور آ کر کیا کرے؟ سلام پھیر دے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یہ حدث پیش آ جائے کب؟ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد۔ اور اگر بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد جان بوجھ کر اس نے اس طرح کیا، کوئی فعل کیا، کوئی کلام کیا، یا اس کا اس طرح کہ یہ معاملہ اس سے ہو گیا، گیس وغیرہ خارج ہو گئی ہے، جان بوجھ کر اس نے کیا، تو اس کا ایک اپنا عمل پایا گیا خروج بسنعی، جس کو اپنے عمل سے نماز سے باہر ہونا، لہٰذا اس کی نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی نماز کیا ہو گئی ہے؟ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ نا؟ اچھا، اور اسی طریقے سے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر تیمم کرنے والے نے اپنی نماز میں پانی دیکھا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ ایک شخص اس نے تیمم کر کے وضو کر لیا ہے، تیمم وضو کی اس کو ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا؟ تیمم کیا۔ جب تیمم کیا ہے تو تیمم کرنے کے بعد اس کو پانی نظر آ گیا، نماز اب اس نے شروع کی ہے، نماز کے اندر ہے، پانی اس کو نظر آ گیا، تو وہ اس طرح کرے کہ جب پانی بندہ دیکھ لیتا ہے تو وضو چلا جاتا ہے نا، تو اب نماز کے اندر وقت کے اندر گنجائش بھی ہے، تو وہ کیا کرے؟ جا کر دوبارہ وضو کر لے اور پھر نماز اپنی پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کبھی یہ مسائل آئے تو پھر میں کر دوں گا۔ بہرحال ابھی آخری بات میں آپ سے یہی کرتا ہوں کہ یہ 12 مسائل ہیں، آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اگر تیمم کرنے والے نے بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد پانی دیکھ لیا، یا مسح کرنے والے تھا پھر اس کے مسح کی مدت گزر گئی، یا اپنے دونوں موزے نکال دیے تھوڑے عمل سے، یا ان پڑھ تھا اور اس نے قرآن کی کوئی صورت سیکھ لی، یا ننگا تھا پھر اس نے کپڑا پا لیا، بس یہ آخری بات ہے، یا اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنے والا تھا پھر رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا، یا یاد آ گیا کہ اس کے ذمہ اس سے پہلی کوئی نماز ہے، یا امام قاری کو حدث ہوا اور اس نے ان پڑھ کو خلیفہ بنا دیا، یا سورج نکل گیا فجر کی نماز میں، یا عصر کا وقت داخل ہو گیا نماز جمعہ میں، یا وہ پٹی پر مسح کرنے والا تھا پس زخم اچھا ہو گیا، پٹی گر پڑی، یا کوئی عورت مستحاضہ تھی اور وہ اچھی ہو گئی، تو ان سب کی نماز باطل ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق صاحبین نے فرمایا کہ ان کی نماز پوری ہو گئی ان تمام مسائل میں۔ یہ جو 12 مسائل ذکر کیے گئے ہیں، ان 12 مسائل کے اندر یاد رکھیں بقدر تشہد پڑھنے کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں، یعنی کسی نے کوئی صورت سیکھ لی، اچانک اس کو یاد آ گئی ہے، اس موضع کے اوپر مسح کی مدت، یہ جو 12 مسائل میں نے گنوائے ہیں، تو ان میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی نماز باطل ہو گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی نماز باطل ہو گئی ہے، اور صاحبین نے فرمایا کہ ان کی نماز پوری ہو گئی ہے، ان کی نماز پوری ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں امام اعظم کے نزدیک نماز سے باہر ہونا نمازی کے اختیاری فعل سے فرض ہے، اس لیے قاعدہ آخیرہ کے بعد ان عوارض کا پیش آنا ایسا ہی ہے جیسے درمیان نماز میں پیش آنا، اس لیے نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی دیکھیں نا، یہ معاملات ہو گئے ہیں نا، یہ جو 12 مسائل میں نے گنوائے ہیں، اب نمازی کا نماز سے باہر ہونا اپنے اختیار سے ہونا ضروری ہے، فرض ہے، لہٰذا یہ معاملات تو اپنے اختیار سے تو نہیں ہوا نا، لہٰذا یوں سمجھ لیں کہ یہ معاملات نماز کے درمیان میں پیش آئیں، لہٰذا ان کی نماز باطل ہوگی، اور یہ کیا کریں؟ ان کو دوبارہ دہرائیں، نماز کو دوبارہ دہرائیں۔ اور صاحبین کے نزدیک قاعدہ آخیرہ کے بعد ان عوارض کا پیش آنا ایسا ہے جیسے سلام پھیرنے کے بعد پیش آنا، اس لیے نماز اس سے فاسد نہ ہوگی۔ یعنی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں تو یہ اس طرح کہ جس طرح تشہد پڑھنے کے بعد بھی آپ اس طرح جس طرح کے نماز کے درمیان ہیں، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ عوارض پیش آئیں۔ اور غالباً امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی شامی کے اندر اس مقام کے اوپر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غالباً انہوں نے لکھا ہے، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ احتیاط اسی کے اندر امام اعظم کے قول کے اوپر عمل کیا جائے۔ احتیاط کس کے اندر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قول کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو یہ نماز اور جماعت کے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے، میں نے بیان کر دی آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو اگلی نشست ہوگی، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کہ یہ جو جماعت کی فضیلت کے اوپر جو گفتگو ہے، یہ 2 فصلیں میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کروں گا اس کے ساتھ تیسری فصل بھی شامل کر دوں، لیکن چلو یہ 2 فصلیں پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس سے اگلی جو نشست ہوگی، یعنی تیسری، آج ایک ہو گئی، پھر دوسری ہوگی، پھر تیسری جو نشست ہوگی تو اس کے اندر آخری جو تیسری فصل پڑھیں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ ابو داؤد شریف کی روایات بھی ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔